الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیک وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرما، اور ہمیں موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، احمد نگر کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد 2 روزہ سالانہ روح پرور سنی اجتماع کا آج دوسرا دن ہے۔ مغرب کے بعد آپ کے سامنے اپنے شعور کے مطابق کچھ معروضات پیش کرنے کی نیت سے حاضر آیا ہوں۔ جو کچھ بھی کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس لیے زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے موضوع پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میرے ساتھ چلے تو میں کچھ باتیں آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً میری گفتگو مکمل طور پر اصلاحی ہوگی، اور روزمرہ کی زندگی میں ان باتوں پر ہم آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ میں کچھ ایسی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی تمام نعمتوں کا شکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی دی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ایک زندگی نہیں، ایسی ہزاروں زندگیاں مل جائیں تو بھی ہم اپنے مولا کی دی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں اگر زمین و آسمان کی بات نہ کروں، اگر باہر کی نعمتوں کی بات نہ کروں، میں ہوا اور پانی کی بات نہ کروں، صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے اگر جسم کی بات کریں تو اپنے جسم کی طرف ہر مسلمان غور کرے تو اسے ماننا پڑے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمایا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ زمین سے جو سبزہ اگ رہا ہے، طرح طرح کے درخت ہیں، پودے ہیں، پھل ہے، اناج ہے، آسمان سے جو پانی برستا ہے، دریا میں جو اللہ نے ہماری خاطر مچھلیوں کو پیدا کیا، ہوا میں اللہ نے ہماری خاطر آکسیجن کو پیدا کیا، آسمان کو ہماری خاطر بچھایا گیا، زمین کو ہماری خاطر بچھایا گیا، ان تمام چیزوں کو نہیں بلکہ اگر ہم اور آپ صرف اپنے جسم کا جائزہ لیں تو اندر کیا کچھ ہے، باہر کیا کچھ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو یقیناً اللہ کی نعمت ہیں، اور اگر انہی نعمتوں کو دیکھیں تو یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خوبصورت چہرہ مہرا، دیکھنے والی روشن آنکھیں، بولنے والی زبان، سننے کی صلاحیت رکھنے والے کان، پکڑنے کی طاقت رکھنے والے ہاتھ، ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے والے پیر، یہ ظاہری تمام نعمتیں۔ اندر کی بات کی جائے تو ہمارے رگوں میں خون جو دوڑتا ہے، اس خون کے اندر اللہ نے ریڈ بلڈ سیلز پیدا کیے، وائٹ بلڈ سیلز پیدا کیے۔ اگر کوئی بیماری اندر داخل ہونا چاہے، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کی۔ اگر زخم ہو جائے، خون بہے تو زخم کو سکھانے کی طاقت اللہ نے جسم کے اندر پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے بنا کسی مشین و انجن کے ہمارے رگوں میں خون ہر وقت دوڑتا ہے، بنا کسی محنت و مشقت کے ہمارے سینے میں دل ہر وقت دھڑکتا ہے۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو بحیثیت بندے مومن چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا پن نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہ کریں، ان نعمتوں کا استعمال شیطان کی مرضی سے نہ کریں، بلکہ جس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمتیں عطا کیا ہے ان نعمتوں کا استعمال ہم کریں تو اپنے مولا کی مرضی کے مطابق کریں۔ اور یہ اس کی دی نعمتوں کے شکر کا سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں میں اس کی نعمتوں کا استعمال اسی کی مرضی کے مطابق کروں، اسی کی مرضی کے مطابق۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہو، یہ صرف ہاتھ اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ اس ہاتھ میں موجود ایک ایک انگلی اللہ کی نعمت ہے، اور ہر انگلی کا اپنا ایک الگ کام ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، ان انگلیوں کے درمیان
جو رب نے جوائنٹس پیدا کیے ہیں، یہ جو انگلیاں مڑتی ہیں، فولڈ ہوتی ہیں، کسی چیز کو پکڑنا ہو، اگر یہ انگلیاں نہ مڑے تو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ اگر ٹرین میں چڑھنا چاہتے ہیں، بس میں چڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سامان اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی خاطر انگلیوں کا مڑنا ضروری ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ان انگلیوں کے درمیان جو ایک ایک جوڑ بنایا ہے اللہ نے، یہ ایک ایک جوڑ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان انگلیوں کے درمیان جو ایک ایک جوڑ ہے، یقیناً یہ جوائنٹس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کی ایک یا دو انگلیاں جو ہیں وہ فولڈ نہیں ہو پاتی، مڑ نہیں پاتی ہیں؟ 3-4 انگلیاں مڑ رہی ہیں، ایک انگلی نہیں مڑتی۔ آپ پوچھیں تو کبھی وہ کہتا ہے بچپن میں کرکٹ کھیل رہا تھا، بال لگ گیا، تب سے یہ انگلی ایسی ہے، بڑا علاج کیا لیکن یہ فولڈ نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ ٹرین کے یا بس کے حادثے میں یا بائک کے ایکسیڈنٹ میں یہ انگلی میری ایسی ہو گئی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً یہ جسم کا ایک ایک جوڑ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری آنکھوں میں اللہ نے جو پلکیں پیدا کی ہیں، یہ پلک جو جھپکتی ہے اپنے آپ آنکھ کو بند کر دیتی ہے۔ اگر کوئی چیز اچانک اڑتی ہوئی آنکھ کے قریب آئے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے، خود بخود پلک بند ہو جاتی ہے، آنکھ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز آنکھ کے قریب آئے نقصان پہنچانے کے لیے آنکھ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ پلکوں کا جھپکنا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ پلکوں کے بال بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھووں کے بال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی بھووں کے بال جھڑ جاتے ہیں، جس کی پلکوں کے بال جھڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے تو ان کا کوئی استعمال نظر نہیں آتا، لیکن یہ نہ ہو تو چہرہ بھدا معلوم دیتا ہے۔ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں استنجے کی، ہمیں پیشاب پیخانے کی حاجت آتی ہے، لیکن کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت فارغ نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہی فارغ ہو سکتے ہیں، منزل پر پہنچنے کے بعد ہی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ہم اجتماع میں بیٹھے ہیں، مجمع ہزاروں کا ہے، اٹھ کر جانے کا موقع نہیں ہے۔ ہم ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں اسی وقت فارغ نہیں ہو سکتے، ہم کنٹرول کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی 20 منٹ تک کنٹرول کرتے ہیں، کبھی 1-2 گھنٹہ کنٹرول کر لے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، اگر غور کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اپنی حاجت کے وقت ہم جو اس پر کنٹرول کر لے جاتے ہیں، یہ کنٹرولنگ پاور بھی یقیناً میرے مولا کی نعمت ہے۔ ورنہ اسی دنیا میں بہت سے ایسے بیمار ہیں، بہت سے ایسے بوڑھے ہیں، بہت سے ایسے مریض ہیں کہ وہ اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ بستر پر پڑے ہیں، وہ ضرورت تو اسی وقت فارغ ہو گئے، کنٹرولنگ پاور نہیں ہے۔ تو یہ کنٹرول بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب زیادہ تمہید میں جانے کا وقت نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اور جسم کی اگر صرف بات کی جائے تو فرمایا گیا جسم میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی نعمت، لیکن ان میں 2 سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہماری زبان اور ہمارا دل۔ ہماری زبان اور ہمارا دل، یہ دونوں چیزیں اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جو اس نے ہمیں اور آپ کو ہمارے جسم میں عطا فرمایا۔ جسم، اور میں نے جیسا کہا کہ اللہ کی دی نعمتوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی مرضی سے کرو، اور اللہ کی دی نعمتوں کے شکر کو ادا کرنے کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ ہی کی مرضی کے مطابق کیا جائے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ دل اور زبان یہ اللہ کی نعمت، اور اگر فرمایا کہ دل اور زبان کا آپس میں کوارڈینیشن، یہ دل اور زبان ایک ہو جائے، یہ دل اور زبان الگ الگ نہ ہو، ظاہر کچھ اور
باطن کچھ اور نہیں بلکہ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ تو فرمایا گیا کہ زبان اور دل کا اگر کوارڈینیشن ہوتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی ایک صفت ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے دل اور زبان ایک ہوتا ہے، ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہوتا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ جدا ہے، ہم اور آپ دل اور زبان کا کوارڈینیشن نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اندر دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ راستے میں کوئی مل گیا، ہم کہتے یار بڑے دن کے بعد ملے، کہاں تھے اب تک؟ اور دل کہہ رہا ہوتا ہے مل گیا، اب یہ ٹائم کی کھوٹی کر دے گا، اب یہ مل گیا پتہ نہیں کتنی دیر پکائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے یار تم بہت دنوں کے بعد آئے، ہم زبان سے کہتے کہ بہت دنوں کے بعد آئے، کہاں تھے؟ ہم نے تو سمجھا راستہ بھول گئے، ہم تو سمجھے کہ عید کے چاند ہو گئے۔ ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل کہہ رہا ہوتا ہے یار آج تک نہیں آیا، کیا ضرورت تھی آج اس کو آنے کی؟ آیا بھی تو غلط ٹائم پہ آیا، تو دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب دل اور زبان ایک ہو جائے تو فرمایا گیا بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کہ یہ اولیاء کی صفت ہے، اولیاء کی خوبی ہے کہ ان کا ظاہر و باطن جدا نہیں ہوتا ہے، ان کے دل و زبان کا کوارڈینیشن ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب دل کی طرف نہ جاتے ہوئے میں زبان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، انسان ہاتھ سے اتنے گناہ نہیں کرتا، پیروں سے اتنے گناہ نہیں کرتا، آنکھوں سے اتنے گناہ نہیں کرتا، کانوں سے اتنے گناہ نہیں کرتا جتنے گناہ وہ زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ فرمایا گیا زبان وہ ہے کہ جو بندے کو اگر زبان سیدھی ہو تو بندے کو جنت تک لے جاتی ہے، اور زبان ٹیڑھی ہو جائے تو بندے کو جہنم کے گڑھے میں لے جا کر گرا دیتی ہے۔ آج ہم زبان سے کیا کچھ گناہ کر رہے ہیں؟ زبان اللہ کی نعمت مانتے ہیں، لیکن کیا اس کا استعمال مولا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے؟ آج ہم گالیاں دیتے ہیں، آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت و چگلی کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائی پر بہتان لگاتے ہیں، ہم غریب کو طنز و طعنہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم زبان سے لوگوں کے سامنے کسی کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ زبان کے ذریعے کون کون سے گناہ نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں۔ کوئی گانے گنگنانے کا شوقین ہے، کوئی گالی گلوز دینے کا شوقین ہے، کوئی ہر بات پر جھوٹ بولنے کا عادی ہے، کوئی حسد و قنا کی بنیاد لوگوں کی غیبت و چگلی میں لگا رہتا ہے، کوئی مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ ہم سمجھتے ہیں جو بولے گا وہ سکسیس ہوگا، جو بولے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بولے گا وہ دنیا میں ترقی کرے گا۔ ہم نے سمجھا دنیا میں ترقی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم زیادہ بولنے والے بن جاؤ، اور آج اصول بھی یہی بن گیا۔ ایک آدمی جو خاموشی اختیار کرتا ہے اس سے لوگ دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، بہت بور آدمی ہے یار، اس کے دوستی کر کے کوئی مطلب نہیں، اس کے پاس جاؤ تو بور کرتا ہے، کبھی کچھ بولتا نہیں ہے، ہم چٹکلے سنائیں تو ہنستا نہیں ہے، عجیب آدمی ہے، ہم ہی بولتے رہتے ہیں یہ تو ہمیشہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ تو جو خاموشی اختیار کرے آج دنیا اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتی، اسے بور سمجھتے ہیں، اور جو بہت بولا کرتا ہے باتونی ہوتا ہے لوگ اس کو ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں، اس کے پاس ایسے ٹائم پاس ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس کے پاس بیٹھو ٹائم کب نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھنا جو بہت زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے کے چکر میں کب کیا بولتا ہے، کہاں کیا بولتا ہے، اسے خود بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، وہ بولنے کے بعد غور و فکر کرتا ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا کہ بہت سے زیادہ بولنے والے بولتے وقت تو بول جاتے ہیں، اس کے بعد افسوس کرتے ہیں میں نہیں بولتا تو اچھا ہوتا، یار میں نے بولا اس لیے گڑبڑ ہو گئی، میں نہیں بولتا تو ان کے جھگڑے نہیں ہوتے، میں نہیں بولتا تو
ان کی دوستی نہیں ٹوٹتی، یہ میرے بولنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف آدمی میں اور عقل مند آدمی میں یہ فرق ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں ان کا دل آگے ہوتا ہے، زبان پیچھے ہوتی ہے، کہ وہ پہلے زبان سے نکلنے والی باتوں کو دل پر رکھ کر تولتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں۔ ان کا دل آگے ہوتا ہے، وہ تولتے ہیں پھر تول کر بولتے ہیں۔ لیکن فرمایا گیا جو احمق ہوتا ہے، بے پڑھا لکھا، اس کا حال یہ کہ زبان آگے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے۔ پہلے تو بولتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے یار میں نے بولا تو صحیح ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے بولا تو صحیح ٹھیک ہے لیکن اس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے بولی تو صحیح بات ہے لیکن غلط جگہ پر میں نے بول دیا، مجھے وہاں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو کب غور کرتے ہیں؟ بعد میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور بہت زیادہ بولنے والے ظاہر ہے لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، چگلی بھی کرتے ہیں، مذاق بھی بناتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی فحش کلمات بھی زبان پر لاتے ہیں۔ اور جھوٹ تو آج آپ جانتے، ہر مسلمان جانتا ہے، جو بولتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں بولتا وہ بھی جانتا ہے، جو پڑھا لکھا وہ بھی جانتا ہے، جو بے پڑھا لکھا وہ بھی جانتا ہے، شہروں میں رہنے والے بھی جانتے ہیں اور گاؤں دیہات والے بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان اچھی طرح جانتا، لیکن پھر بھی بتاؤ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کتنی تیزی سے، دھڑلے سے بولتا۔ اور بعض تو جھوٹ بولنے کے ایسے ماہرین ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک سفید جھوٹ بولتا ہے، یہ تو سفید جھوٹ بولتا ہے، میرا دوست تو ایسا جھوٹ بولتا ہے کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے جھوٹ بولنے کو کمال سمجھ رکھا ہے، جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھ رکھا ہے، اور جھوٹ بری چیز ہے، اور بری چیز سفید نہیں کالی ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو بھی سفید بنا دیا ہے، جھوٹ کو بھی سفیدی کا لبادہ اڑا دیا کہ جھوٹ سفید ہے۔ اب جھوٹ سفید کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی سفید کیسے ہو سکتی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا جھوٹ بولنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اس بندے سے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے اس کے اپنے محافظ فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جھوٹے آدمی کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے اپنے محافظ فرشتے اس سے 1 دور میل نکل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچے، ہم اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں بدبو کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارا دوست جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں بدبو کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ کیوں نہیں؟ اگر بدبو آتی ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے دور جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جھوٹ بولنے والا ہر آدمی آس پاس ہے، تو یہ بدبو وہ ہے جس کی ہمیں اور آپ کو عادت پڑ چکی ہے۔ کوئی نئی بو آئے تو احساس ہو، یہ تو وہ بو ہے جس میں ہم سانس کھول رہے ہیں، جس میں کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو ہم اس بو کے عادی ہو گئے، ہمیں یہ بو نہیں آتی۔ بہت سے لوگ جو دنیا میں کاروبار کرتے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت مسجد مدرسے والے جھوٹ نہ بولیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ دیندار لوگ ہیں، دینداروں میں اٹھنا بیٹھنا، نمازیوں میں اٹھنا بیٹھنا، داڑھی والوں میں اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بنا جھوٹ بولے کام چل جاتا ہے، لیکن آپ ہماری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، ہماری جگہ ہوتے تو آپ کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا معاذ اللہ۔ ہمارے یہاں بنا جھوٹ بولے کام نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دکان لے کر بیٹھے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، اور پوری بازار میں دھوپ، جھوٹ کا بازار گرم ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان پہ تالا لگ جائے گا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال بیچ
نہیں پائیں گے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو دن بھر مکھی ماریں گے, 1 روپے کی کمائی نہیں ہوگی. اگر کاروبار کرنا ہے, اگر مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر جھوٹ میں 100% نہیں 1% بھی فائدہ ہوتا تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع نہ کیا ہوتا. اگر میرے آقا نے کسی چیز سے اپنی امت کو روکا ہے تو یقیناً اس چیز میں ہمارے اور آپ کے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے کبھی نفع نہیں ہو سکتا. ہمیں بظاہر نظر آئے کہ فائدہ ہے, لیکن یاد رکھیں یہ فائدہ جو نظر آتا ہے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. یہ دل میں شیطان نے وسوسہ کیا تاکہ تو جھوٹ بول کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے, اپنی حلال روزی کو حرام میں بدلے, اپنے پیٹ میں جہنم کی غذا بھرے, اپنی آخرت کو برباد کرے. اس لیے تیری آنکھوں کے سامنے اس برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا, اگر کوئی جھوٹ بول کر دن میں 100 روپیہ نہیں بلکہ 1000 روپیہ بھی کما لیتا ہے, 1000 روپیہ کمانے کے بعد بھی نہ اسے سکون کی نیند آ سکتی ہے, نہ چین و اطمینان کی زندگی مل سکتی ہے. ارے جھوٹ بول کر کوئی لاکھوں کما لے لیکن کبھی اس لاکھوں کی دولت سے اسے اطمینان و سکون میسر نہیں آئے گا. اور ایک غریب آدمی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. اگرچہ دن بھر بیٹھا دکان پر اکیلا بیٹھا ہے, وہ نہیں کرتا ہزاروں کا کاروبار, 100 روپے کماتا ہے, لیکن یاد رکھنا سچ بول کر اس 100 روپے کمانے والے کو اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے. حلال کماتا ہے, حلال بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, چین کی نیند سوتا ہے. اللہ اس کی اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار بناتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا, جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, پھر ہم میں اور باطل میں فرق کیا رہا, ہم میں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں فرق کیا رہا. وہاں بھی جھوٹ کا کاروبار, وہاں بھی وعدہ خلافیاں, وہاں بھی کم تولا جا رہا, وہاں بھی کم ناپا جا رہا, وہاں بھی امانت میں خیانت کی جا رہی. ہم اور آپ بھی بیٹھے کاروبار میں یہی سب کرتے ہیں. تو فرق کس بات کا ہے؟ کیا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عید نہیں مناتے, ہم عید منانے والے ہیں, وہ بقرہ عید نہیں مناتے, ہم بقرہ عید منانے والے ہیں. کیا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 11ویں 12ویں نہیں مناتے, ہم 11ویں 12ویں منانے والے ہیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لو, اگر جھوٹ بول کر آپ نے 100 کی جگہ 1000 کما بھی لیا ہے, اس 1000 میں سکون نہیں ملے گا, بلکہ آپ کی قسمت میں اللہ نے جو لکھا ہے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ نے جھوٹ بول کر کمایا ہے, یا تو پولیس اسٹیشن میں دو گے, یا تو کورٹ کچہری میں دو گے, یا تو اسپتال میں دو گے. آپ نے جھوٹ بول کر جو جمع کیا اس سے سوائے نقصان کے کبھی نفع نہیں ہو سکتا. اور اگر آخرت کی بات کی جائے, آخرت کی بات, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو سچ بولتا ہے, سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ بندہ جب اس کوشش میں لگا رہتا ہے مسلسل, تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے ہی کے فراق میں رہتا ہے, فرمایا گیا کہ وہ جھوٹا اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے, جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, زبان اللہ کی نعمت مس یوز مت کرو. اسی نعمت کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اسی نعمت کے ذریعے اپنے نبی کی دل آزاری نہ کرو. اللہ کی عظیم نعمت ہے. ارے ان کو دیکھ لو جن کے منہ میں زبان ہے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, جن کے منہ میں زبان ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے لمحہ لمحہ اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے زبان جھوٹ و غیبت کے لیے نہیں دیا, ایک دوسرے کی چگلی حسد قنا کے لیے نہیں دیا, ایک دوسرے کا مذاق و طنز تانے کے لیے نہیں دیا, گالی گلوز و فحش کلمات کے لیے نہیں دیا, ناچنے گانے کے لیے نہیں دیا, سیٹیاں بجانے
بجانے کے لیے نہیں دیا، اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرو، یقیناً رب تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ گالی دینے والے بھی سنیں، بات بات میں گالیاں، بات بات میں گالیاں، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہے۔ جہاں نوکری کرتا ہوں میں اکیلا مسلمان، باقی سارا اسٹاف غیر مسلم، میں وہاں دیکھتا ہوں دفتر میں اور آ کر دیکھتا ہوں اپنی آبادی میں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری آبادیوں میں گالیاں دینے والے اتنے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں کہ جتنے ہمیں غیروں میں نظر نہیں آتے۔ ایک مسلمان گفتگو کرنا شروع کرے اور اس کی ساری بات کو اگر نوٹ کریں تو آخر میں اگر اس کو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اس نے آدھا گھنٹہ بات کی، 50% کام کی بات کی اور 50% گالیاں تھی، 50% گالیاں، دھڑلے سے گالیاں۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا کہ اگر کسی یونیورسٹی میں، اگر کسی کالج میں جھوٹ بولنے کا کورس ہوتا، گالی گلوچ کی تربیت اور ڈگری ڈپلوما ملتا، اگر کسی یونیورسٹی اور کالج کے اندر یہ کورس کرائے جاتے، یہ ڈگریاں ڈپلوما دیا جاتا، تو ان سارے سبجیکٹس کو پڑھانے والے پروفیسر مسلمان ہوتے۔ آج ہمارے بچوں کو گالیاں سیکھنے کے لیے اڑوس پڑوس میں جانا نہیں پڑتا، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھ لیتے ہیں۔ میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہوئی، پورے خاندان کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی ماں کو یاد کر رہی، وہ اس کی بہن کو یاد کر رہی، لگ گئے گھر کے اندر بچوں کے سامنے۔ جھوٹ بولنے کا یہ عالم ہے۔ فون بجتا ہے، باپ دیکھتا ہے نمبر اور دیکھنے کے بعد بیوی کو فون دیتا ہے، بچوں کی موجودگی میں فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے کہ میں باتھ روم میں ہوں، ابھی میں نے اس کا فون اٹھا لیا تو یہ 20 منٹ پکائے گا مجھے، کہہ دے کہ میں باتھ روم میں ہوں۔ بتائیے بچے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اپنی آنکھوں سے؟ دروازے پر دستک ہوئی، ماں نے بیٹی سے کہا بیٹا دیکھ کون، دیکھ کر کہا فلاں آنٹی آئی ہے، فلاں خالہ آئی، تو ماں کہتی ہے کہ ابھی یہ آ کر بیٹھ گئی تو سارا کام رکھڑ جائے گا، ایک کام کر بیٹا تو اندر سے کہہ دے امی بازار گئی ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی خود ہی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، 58 سال کا بوڑھا باپ گھر کے باہر کھڑا 8 سال کی بیٹی کو آواز دیتا، چھوٹی سی بچی گھر کے اندر، ایک بار 2 بار آواز دیا، بچی نے نہیں سنا، تیسری بار گالیاں دینی شروع کر دی، اتنی بھدی بھدی گالیاں کہ معاذ اللہ ایک دشمن کسی دشمن کو شاید دیتا ہوگا، اپنی بیٹی کو بھدی بھدی گالیاں دیتا ہے۔ وہ بچی ڈری سہمی گھر سے باہر آتی ہے کہ ابھی تو گالیاں دے رہا ہے، اب سامنے آؤں گی تو کہیں ہاتھ نہ اٹھا دے، کہیں مارنا پیٹنا نہ شروع کر دے۔ میں وہیں سے گزرا، دل میں نے سوچا جناب بہت اچھا کر رہے ہو، آج آپ 58 سال کے ہو، اپنی 8 سال کی بیٹی کو گالیاں دے رہے ہو، جب 10 سال کے بعد بیٹی 18 کی ہو جائے گی اور آپ 68 کے ہو جاؤ گے تو آپ کی یہ ساری گالیاں آپ کو آپ کی بیٹی سود کے ساتھ واپس دینے والی ہے۔ آج تو آپ کا ہاتھ پیر چل رہا ہے، آپ اپنے کام کرنے کے لیے بچی کو آواز دیتے ہو، جب 68 سال کے ہو کر بستر پر پڑے ہوں گے، کھانسو گے اور کہو گے بیٹی ذرا پانی تو پلا دے، تو بیٹی پانی نہیں پلائے گی، تجھے گالیاں دے گی۔ جب بیٹی سے کہو گے کہ بیٹا 3 بار مانگ چکا ایک چائے تو دے دے، تو وہ اندر ہی سے کہے گی دنیا میں روزانہ کتنے مرتے ہیں، اس بڈھے کو پتہ نہیں موت کب آئے گی۔ تو یاد رکھنا جس ماحول میں اپنی اولاد کو پروان چڑھاؤ گے، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد آپ کو ریٹرن میں وہی دینے والے ہیں۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے، آم کی امید کبھی نہ رکھنا، آپ کو سوائے کانٹوں کے کچھ میسر نہیں آئے گا۔ اسی لیے مسلمانوں توبہ کرو، زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرو۔ بند کر دو آج سے جھوٹ بولنا، بند کر دو آج سے گالی گلوچ کرنا، بند کر دو اپنی زبان پر فحش کلمات لانا، بند کر دو فضول باتیں کرنا۔ آخری بات درج کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ جو گالی دیتا ہے، اس کی گالی کے ہر الفاظ کے عوض میں، وہ جتنی گالیاں دیتا ہے، ہر گالی کے عوض میں
میں اس کی قبر کے اندر ایک بچو پیدا کیا جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہر گالی کے بدلے میں قبر کے اندر ایک بچو پیدا کیا جائے گا. وہ جو کالج کے فرینڈز ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں بات بات میں اور آپس میں یہ بھی کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے اس کا میرا چلتا ہے, کوئی اور گالی دے میں برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہ میرا دوست ہے میرا اس کا چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہوں معاذ اللہ, یہ میری بہن کو گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ. ارے بوڑھی ماں گھر پر رکھ پڑی ہوئی ہے اور یہاں بازار میں بیٹا ننگا کر رہا ہے, بہن کو تو پتا بھی نہیں کہ میرا بھائی کہاں ہوگا اور یہاں دوستوں کی محفل میں بہن کو ننگا کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا اپنے ماں باپ کو کون لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ گویا انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اب تو میرے ماں باپ کو گالی دے, تو ان کا یہ گالی کسی اور کو دینا گویا ایسا ہے جیسے انہوں نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے. اب بتائیے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کسی کی ماں بہن کو گالی دیں تو نہیں کہتا ویری گڈ بڑا اچھا کام کیا چل چائے پی کر آتے ہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ ہم نے 10 گالیاں دی وہ 2 تو ضرور دیتا ہے نا. ارے ہم نوکر کو ڈانٹتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں, وہ نوکر ہے خاموش کچھ نہیں کہتا, لیکن کیا پیٹھ پیچھے وہ ہمیں گالیاں نہیں دیتا؟ نہیں دیتا. تو توبہ کرو, آج اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے توبہ کرو اور یہ ارادہ کر لو کہ اللہ کی نعمت ہے زبان, اب اس نعمت کا استعمال مولا تیری مرضی کے مطابق کریں گے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.